مرکزی ناظم اعلیٰ مجلس علماء نظامیہ پاکستان استاد العلماء مولانا شکور احمد سیالوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا شکور احمد سیالوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم۔ یہ اکرام نظامیہ کرم غوث و رضا کا ہے۔ یہ اکرام نظامیہ کرم غوث و رضا کا ہے، حقیقی فیض داتا کا علی مشکل کشا کا ہے۔ یہ اکرام نظامیہ کرم غوث و رضا کا ہے، حقیقی فیض داتا کا علی مشکل کشا کا ہے۔ شیوخ جامعہ سب ہی درخشندہ ستارے ہیں، شیوخ جامعہ سب ہی درخشندہ ستارے ہیں۔ کرم رب کا ہے ان پر، دست رحمت مصطفیٰ کا ہے۔ رئیس الجامعہ حافظ سعیدی فضل حنان اور رئیس الجامعہ حافظ سعیدی فضل حنان اور ہر ایک استاذ ہی ناشر علوم بے بہا کا ہے۔ فیض حضرت سردار احمد مفتی اعظم، فیض حضرت سردار احمد مفتی اعظم، رواں دریا یہاں ہر دم کنوز اصفیاء کا ہے۔ رواں دریا یہاں ہر دم کنوز اصفیاء کا ہے۔ یہ مجلس ہے عطائے مفتی اعظم تبھی سب کا، یہ مجلس ہے عطائے مفتی اعظم تبھی سب کا، تعلق لازمی اس سے محبت اور وفا کا ہے۔ یہ مجلس ہے عطائے مفتی اعظم تبھی سب کا، تعلق لازمی اس سے محبت اور وفا کا ہے۔ ہیں ہم سب ہی شکور اس کے کہ یہ انوار دین بانٹے، ہیں ہم سب ہی شکور اس کے کہ یہ انوار دین بانٹے، منور اس سے ایک عالم محبین خدا کا ہے۔ حیات نو دے اس کے دم سے یا مولا تو ملت کو، شعور زندگی مل جائے قوم اہل سنت۔ جامعہ نظامیہ رضویہ میں ابنائے جامعہ کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کی نوید ہے کہ انشاءاللہ عنقریب فضلائے جامعہ کا باہمی رابطہ اس نہج پر استوار ہوگا جس پر مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے دیکھنے کے لیے مجلس علماء نظامیہ کو قائم فرمایا۔ سپریم کونسل کے معزز اراکین اور صدر مجلس انشاءاللہ تربیتی خطابات اور آئندہ کا لائحہ عمل عنایت کریں گے۔ میں انتظامی امور سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے مجلس علماء نظامیہ پاکستان قائم کی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بہتر انداز سے خدمات دینیہ کی انجام دہی کے لیے ابنائے جامعہ کا اپنے مرکز سے بھی رابطہ مضبوط ہو اور باہمی رابطہ بھی مستحکم ہو۔ الحمدللہ مجلس کی قیادت ان دونوں روابط کو مضبوط تر بنانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ مرکز کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کے لیے ہم نے شروع سے اب تک کے تمام فضلاء اور تمام مجددین کا ریکارڈ از سر نو ترتیب دیا ہے، اور باہمی رابطہ کو مضبوط کرنے کے لیے علاقائی سطح پر باڈیز تشکیل دی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ملک بھر کے کئی علاقوں میں علماء نظامیہ کے ماہانہ بنیادوں پر اجلاس ہوتے ہیں۔ اس کنونشن کی وساطت سے میں تمام حاضرین و سامعین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے رابطے میں کوئی ایسے فاضل ہوں جن کو مرکزی آفیشل نمبر سے روزانہ کی بنیاد پر پیغامات موصول نہیں ہوتے، تو آپ ان کا رابطہ نمبر نیچے استقبالیہ پر درج کروا دیں یا بعد میں آفیشل نمبر پر بھیج دیں۔
ایسے ہی اگر آپ کے علاقے میں علماء نظامیہ کے اجلاس نہیں ہوتی یا باڈی قائم نہیں ہے تو مرکزی دفتر سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے علاقے میں بھی علماء نظامیہ باہم مربوط و منظم ہو۔ مجلس کے قیام کا دوسرا بڑا مقصد ابنائے جامعہ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے۔ الحمدللہ مجلس اس حوالے سے بھی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ میدان تدریس ہو، تحریر و تصنیف ہو، خطابت ہو یا اعلیٰ عصری تعلیم کا حصول ہو، ہم سبھی حوالے سے فضلاء کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ گزشتہ سال تربیتی ورکشاپ برائے مدرسین کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں اکابر شیوخ نے فضلاء کی تدریسی حوالے سے بھی صورت رہنمائی فرمائی۔ تحریر کے حوالے سے گزشتہ سال مسابقہ مضمون نویسی کا انعقاد ہوا اور ملک بھر کے علماء نظامیہ کو اس میں مقالہ نگاری کی دعوت دی گئی۔ پھر اس سال الحمدللہ تربیتی ورکشاپ برائے مضمون نویسی و مقالہ نگاری کا اہتمام ہوا، جس کے 3 سیشن ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ چوتھا سیشن کچھ دنوں بعد ہوگا۔ پہلی 2 نشستوں میں مولانا ڈاکٹر مفتی کامران مسعود صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں مقالہ نگاری کے تمام مراحل کی وضاحت فرمائی تھی، اور تیسرے سیشن میں جانشین شرف ملت مولانا ڈاکٹر ممتاز احمد سلیمی ازہری مدظلہ العالی نے تحریر کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور اچھا لکھاری بننے کے بھی گر سکھائے تھے۔ میں تمام فضلاء سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ان ورکشاپس میں شریک نہیں ہو سکے تو جامعہ کی آفیشیل یوٹیوب چینل پہ ان کی ویڈیوز دیکھ کر ضرور استفادہ کریں۔ ابنائے جامعہ کو میدان خطابت میں ان کی صلاحیتیں مزید اجاگر کرنے کے لیے تسلسل کے ساتھ خطبہ جمعہ نشر کیا جاتا ہے۔ جب ہم نے اس کا آغاز کیا تھا تو ارادہ یہ تھا کہ نوجوان فضلاء جو رٹی رٹائی تقریریں رسمی موضوعات پر کرتے ہیں، اس کے بجائے ہمیں ایسے خطبات کا عادی بنایا جائے جو مستند موضوعات پر بھی مشتمل ہو، حالات حاضرہ کے بھی مطابق ہو، اور اس سے عوام کی فکری و عملی تربیت بھی ہو۔ چنانچہ دسمبر 2019 میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور بغیر کسی تعطل کے تقریباً 150 خطبات نشر ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، اس کا بہتر جواب تو آپ دیں گے۔ میں صرف ایک بات ذکر کروں، ویسے تو بہت سے اداروں کے ذمہ داران کے خراج تحسین کے پیغامات مرکزی دفتر کو موصول ہوتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں بیرون ملک سے ایک فاضل کہنے لگے، میری نظر میں پاک و ہند کے تقریباً 2 درجن خطبات ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ نشر ہوتے ہیں مختلف مسالک کی طرف سے، لیکن اگر میں بلا مبالغہ کہوں ان صاحب کے بقول سر فہرست خطبات میں مجلس کا خطبہ بھی شامل ہوتا ہے۔ میں نوجوان فضلاء سے گزارش کروں گا کہ رسمی موضوعات کی اور رٹی رٹائی تقریروں کی روایت بدلنے کے لیے بھرپور مطالعہ فرمائیں اور کم از کم مجلس کی طرف سے بھیجا گیا خطبہ اچھے انداز میں عوام تک پہنچائیں اور دیگر فضلاء کو بھی، نوجوان خطباء کو اس کی ترغیب کریں۔ جہاں تک اعلیٰ عصری تعلیم کے حصول کے لیے صلاحیتوں کو اس حوالے سے پروان چڑھانے کا معاملہ ہے تو ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی تھی عصری تعلیم کے حوالے سے رہنمائی کے لیے، جس میں نامور ڈاکٹرز اور پروفیسر شامل ہیں اور الحمدللہ وہ سبھی جامعہ نظامیہ رضویہ کے فیض یافتہ ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر مولانا ارشد علی صاحب تشریف فرما دی ہیں یہاں پہ۔ ہم انشاءاللہ سالانہ کنونشن کا اعلامیہ جاری کریں گے، اس میں ان ڈاکٹرز کے نام بھی درج ہوں گے، ان کے رابطہ نمبرز بھی درج ہوں گے، اور سب فضلاء جو عصری تعلیم کے حوالے سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ابنائے جامعہ ڈاکٹر سے بغیر کسی جھجک کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے چند دوستوں کو ان کی طرف ریفر کیا تو ان کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ رہنمائی فرمائی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی پروفیشنل آدمی کام کرتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ عوام اہل سنت کے عقائد کا تحفظ کیا۔ چنانچہ اس حوالے سے مجلس نے کچھ عرصہ پہلے عقیدہ ختم نبوت
کے عنوان سے ایک خوبصورت اور جامع فلیکس شائع کیا تھا تاکہ اسے مساجد میں، اداروں میں اور نمایاں مقامات پر آویزاں کیا جائے۔ پھر کچھ عرصہ بعد ہم نے بنیادی عقائد اہل سنت کے حوالے سے رافضیت اور ناصبیت کی ترغیب کے لیے ایک فلیکس شائع کیا۔ اللہ کریم نے اسے اتنی پذیرائی بخشی کہ برطانیہ سے ہمیں ایک عالم نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کے اسے شائع کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا فلیکس بڑا جاذب نظر تھا، تو انشاءاللہ وہ بھی جو انگریزی فلیکس ہے وہ بھی مولانا عارف ستار خوبصورت انداز میں ڈیزائن کریں گے اور وہ بھی انشاءاللہ جلد نشر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً مجلس کی طرف سے قوم کی فکری و عملی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً ہی نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ایک حدیث مبارک مختصر تشریح کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں نشر کی جاتی ہے، اور دفتری رپورٹ کے مطابق سینکڑوں علماء اسے اپنے مساجد کے دروس میں شامل فرماتے ہیں، اور یہ تو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہی ہیں کہ بے شمار علماء اسے واٹس ایپ اسٹیٹس کے طور پر لگاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا محمد فاروق شریف رضوی صاحب بہت کاوش فرماتے ہیں، اللہ کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ کا 22 سال سے ترجمان مجلہ النظامیہ شائع ہوتا ہے، ماہنامہ النظامیہ۔ 2015 سے اس کی اشاعت مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے زیر اہتمام ہے، اور ہمارے استاذ گرامی قبلہ ڈاکٹر فضل حنان سعیدی منتظر العالی اس کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ مجلس نے مجلہ نظامیہ کے کئی وقی نمبر شائع کیے، امام احمد رضا نمبر، مفتی اعظم نمبر، تاج الشریعہ نمبر، امیر المجاہدین نمبر۔ پھر گزشتہ سال تقریباً 350 صفحات پر مشتمل مفتی اعظم پاکستان علیہ رحمہ سے متعلق خصوصی شمارہ شائع ہوا تھا، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اگلا ماہ ہمارے استاذ گرامی قبلہ شیخ الحدیث حافظ محمد عبدالستار سعیدی منتظر العالی کا ماہ ولادت ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ اگلا شمارہ استاذ گرامی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی شمارہ کے طور پر شائع ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے مجلس نے النظامیہ کی 20 سالہ فہارست شائع کی تھی۔ ہمارے مولانا محمد عدیل رضوی صاحب تشریف فرما ہے، انہوں نے اس کی ترتیب بھی کی، اور آپ نے سنا کہ اس کی 20 سالہ شمارہ جات کی PDF بھی تیار ہو چکی ہے، اور جلد انشاءاللہ آپ کو وہ جامعہ کے آفیشیل سائٹ پہ بھی دستیاب ہوگی۔ میں سب فضلاء سے گزارش کروں گا کہ مجلہ النظامیہ کی سالانہ ممبرشپ حاصل فرمائیں۔ نیچے اسٹال پہ اس کے لیے دوست بیٹھے ہیں، خود بھی سالانہ ممبرشپ حاصل کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ مجلس کے قیام کا ایک مقصد اکابر شناسی بھی ہے، چنانچہ وقتاً فوقتاً مجلس کی طرف سے اکابر جامعہ بالخصوص مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ صرف مرکز ہی نہیں، صرف ہماری جو بنیادی برانچیں ہیں شیخو پورہ اور فرخ آباد یہی نہیں، بلکہ بلوچستان کے دور دراز علاقے میں بھی اس مرتبہ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ سے متعلق بھی، شرف ملت علیہ الرحمہ سے متعلق بھی، استاذ مولانا مفتی محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی، دیگر اکابر جامعہ سے متعلق دور دراز علاقوں میں بھی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، جن کی تصاویر آپ سوشل میڈیا پہ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ مجلس کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر علماء نظامیہ میں سے کسی کو کوئی ناگہانی صورتحال پیش آتی ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اسے بحالی میں مدد فراہم کی جائے۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی ہم کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے تمام باڈیز کو، چونکہ اس وقت میں قانونی پیچیدگیوں کے پیش نظر کچھ باتیں نہیں کہہ سکتا، ہم نے تمام باڈیز کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ بھی اپنی سطح پر یہ کام جاری رکھیں، اور اس کے الحمدللہ ہمیں مختلف جگہ سے رپورٹس آتی رہتی ہیں، اور حالیہ سیلاب کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ کاوش کی تھی، اور میں جتنے ذمہ داران یہاں پہ موجود ہیں یا بعد میں میری گفتگو سنیں گے، سب سے گزارش کروں گا کہ مجلس علماء نظامیہ پاکستان چونکہ ابنائے جامعہ کی ہی باہمی تعاون کی تنظیم ہے، لہٰذا جو باڈیز اس حوالے سے ابھی متحرک نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ اس حوالے سے بھی غور و فکر کریں اور باہمی تعاون کا سلسلہ مضبوط کر دیں۔ میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ عموماً یہ پوچھا جاتا ہے کہ مجلس کیا کر رہی ہے،
ایک تو وہ حضرات ہیں نا جن کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہے، ان کے لیے تو بات ہی نہیں۔ مجلس کیا کر رہی ہے؟ کچھ باتیں تو میں نے ابھی ذکر کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ مجلس ایک تعلیمی ادارے کی ذیلی تنظیم ہے۔ مجلس پر سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، نہ ہی مجلس کا منشور ہے۔ مجلس ایک تعلیمی ادارے کے تحت کام کرنے والی تنظیم ہے اور اس کے مقاصد بھی تعلیمی ہیں۔ تاہم اگر ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ میں بھی جامعہ کا فیض یافتہ ہوں، آپ بھی جامعہ کے فیض یافتہ ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک نے جامعہ کا ہی لنگر کھایا ہے، تو ہم جہاں بیٹھے جو کام کر رہے ہیں یہ مجلس علماء نظامیہ پاکستان کا ہی کام ہے، اور یہ جامعہ نظامیہ حزبیہ کا ہی فیضان ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمارے اکابر کا سایہ قادر باسہ سلامت فرمائے، اور ہم سب کو مزید بڑھ چڑھ کر جامعہ کی اور مجلس کی خدمت کرتے ہوئے جو اس کے قیام کا مقصد ہے، اکابر شناسی، دین کا فروغ اور مسلک اعلیٰ حضرت کا احیاء اور علماء نظامیہ کا باہمی مضبوط رابطہ، اللہ کریم ہم سب کو یہ ٹارگٹ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔